معزز و محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو وہ عقائد اور نظریات عطا فرمائے جو ہماری کامیابی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ دین اسلام پہ قائم دائم رہتے ہوئے اس دین کے سچا ہونے اور حق ہونے پر اتنا پختہ یقین رکھے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کے پائے استقلال میں ذرہ بر بھی لغزش نہ لا سکے، اور اللہ اس مسلمان کو پسند کرتا ہے جو اپنے دین کے بارے میں متصلب ہے، سختی سے قائم اور دائم ہے، اور اپنی زندگی کی آخری سانس تک جو اسلام پر قائم رہے، اسلام کے سوا ہر مذہب و دین کو غلط سمجھے، اور اس کے اقوال اس کے اعمال سے یہ بات ظاہر ہو اور وہ دین کی ترقی کے لیے کوشش کرتا رہے۔ اللہ ایسے مسلمان کو پسند کرتا ہے، اور ہر مسلمان کو یہ یقین ہو کہ دو جہانوں کی کامیابی اب اگر ہے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہے۔ اب دنیا کے سارے راستے ختم، اللہ کے قرب کا اسی کو اعلیٰ مقام ملتا ہے جو دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے سوا اب اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا کوئی راستہ اور نہیں رہا، اور ہر شخص یہ یقین رکھے اب اگر کوئی دین ہے، سچا دین فقط دین اسلام ہے۔ اس وقت دنیا بھر کے کفار اس منصوبہ بندی میں ہیں کہ مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات پیدا کی جائے کہ وہ کہیں سارے دین ہی ٹھیک ہیں، سب بھی ٹھیک ہیں، اور یہ خاص طور پر نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ بات آج مختلف انداز سے اور واقعات سے پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کے دلوں میں جو مذہب کے بارے میں پختگی ہے اس کو کمزور کرنے کی یہ سازشیں اس انداز میں پے در پے آ رہی ہیں کہ ہر تھوڑے دنوں کے بعد ایک نیا شوشہ اسلام کے بارے میں چھوڑ دیا جاتا ہے، جس سے ایک عام سطحی سا ذہن رکھنے والا مسلمان شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہو، فتنہ و فساد کا کوئی بھی واقعہ ہو، اس کو جوڑ توڑ کر اسلام کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، اور جو مذہب کی بات کرے اسے قدامت پسند متشدد ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میرا چونکہ سوشل سے تعلق ہے اور آنے والے مستقبل کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تربیت کے لیے دیا ہے، تو ہم بہت سے ایسے سوالات کے مراحل سے گزرتے ہیں جس میں آج کا نوجوان ہم سے سوال کرتا ہے کہ ہم سارے دین اور سارے مذہب کو ٹھیک کیوں نہیں کہہ سکتے، آخر صرف ایک ہی دین سچا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ بات پیدا کرنے کے لیے مکمل ایک منصوبہ بندی کے تحت نت نئے واقعات کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس نے اسلام کے سوا کسی اور دین کو چاہا، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جس نے اسلام کے سوا کسی اور دین کو چاہا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ فرماتا ہے ہم کسی اور دین کو اسلام کے سوا قبول ہی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح کیا اب اگر کوئی اللہ کے ہاں قابل قبول دین ہے تو وہ دین اسلام ہے،
ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ فرماتا ہے اگر اللہ کے ہاں کوئی قابل قبول دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اس لیے آج دنیا کی مختلف طاقتیں، کفار و منافقین اپنی سازشوں کے ذریعے مسلمانوں کے ذہنوں سے اس یقین کو، پختہ یقین کو کم کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں۔ 3 دسمبر 2021 کو سیالکوٹ میں سپورٹس گارمنٹ کی فیکٹری میں پیدا ہونے والا، رونما ہونے والا جو سانحہ ہے، جس میں ایک مشتعل ہجوم نے قانون کو ہاتھ میں لیا اور سری لنکن مینیجر کو قتل کر دیا، اتنا افسوسناک واقعہ ہے۔ تمام مسالک کے علماء، ہر مذہبی طبقے نے اس پر تشویش کا اظہار بھی کیا ہے اور اپنے لفظوں میں مذمت بھی کی ہے۔ لیکن اس واقعہ کے فوری بعد موسمی مینڈکوں کی طرح ایک دم لبرلز کا نکلنا اور ایک دم سیکولر لوگوں کا میڈیا پر آ کر اسلام کے خلاف ایک دم اپنی رائے دینا شروع کر دینا، لگتا ہے اس واقعے کے پیچھے کوئی ان کا ہاتھ ہے جو پری پلان، سوچی سمجھی سازش کے تحت کسی واقعے کو کریٹ کرتے ہیں اور پھر لوگوں کی سوچ کو ڈیولپ کرنے کے لیے میڈیا پہ آ کے اسلام کے خلاف بھونکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لگتا ہے یہ اسلام کے خلاف ایک سازش تھی جس کو باقاعدہ طور پہ پری پلان طریقے پر ڈیولپ کیا گیا لوگوں کی سوچ اور فکر کو بدلنے کے لیے۔ لیکن جیسے ہی ابتدائی تحقیقات سامنے آئیں، یہ بات یکسر مسترد کر دی گئی، کسی مذہبی جماعت کا اس کے پیچھے ہاتھ نہیں ہے۔ اور ایک مذہبی جماعت یا کسی بھی دینی نعرے کا بلند کر لینے سے لوگوں کا کہنا نہیں جی نہیں فلاں مذہبی جماعت کے نعرے ادھر لگائے گئے ہیں، لہذا یہ نعرے اس بات کی غمازی کرتے ہیں یہ اسی کا ہاتھ ہے۔ تو میں نے کہا یہ ایسے ہی ہے جیسے مغل پورہ چوک میں رات کو کوئی آ رہا ہو اور کوئی ڈاکو اس کا موبائل چھین کر کہے پاکستان زندہ باد، اور وہ کہے جی یہ نعرہ تو پاک فوج لگاتی ہے یا پولیس لگاتی ہے، لگتا ہے پاکستان کے اداروں نے میرا موبائل چھین لیا۔ اگر کوئی چور اور ڈاکو آپ کے گھر میں ڈاکہ ڈال کے نعرہ لگائے پاکستان زندہ باد، تو کیا پاکستان کے اداروں نے آپ کے گھر چوری کی ہے؟ اور بولیں تو صحیح، اس کا مطلب نعروں سے پہچان نہیں ہوتی۔ سمبولیکل کوئی بھی اپنا تعارف پیش کر سکتا ہے، پتہ تو اس وقت چلے گا کہ آپ دیکھیں کہ اس میں ریالٹی اور حقیقت کیا ہے۔ یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اسلام کے نعروں کو تو مسیلمہ کذاب نے بھی بلند کیا تھا، جس وقت اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور نعرہ اس کی زبان پہ کیا تھا، اللہ اکبر، خود اپنے آپ کو نبی بھی کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب کبھی کفر بھی اور کبھی منافقت بھی اسلام کا لبادہ اوڑھ کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اس لیے گرامی حضرات، آج ہم قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو بتائیں گے، اگر اس دنیا میں کوئی امن کی بات کر سکتا ہے تو وہ فقط ایک ہی دین ہے، وہ دین اسلام ہے۔ خدا را اس میں مذہبی طبقات کو آپ مورد الزام نہ ٹھہرائیں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں۔ آپ کے عدالتی نظام کے کمزور ہونے کی وجہ سے لوگوں نے سڑکوں پہ فیصلے کرنا شروع کیے ہیں، اپنے گریبان میں جھانکیں۔